ہاتھی کا بچہ اور درزی کی مکمل لوک کہانی شروع ہوتی ہے ایک خوبصورت جنگل سے، جہاں ایک ننھا سا ہاتھی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بچہ نہایت شرارتی اور تجسس سے بھرپور تھا۔ ہر چیز کو سونگھنا، ہر جانور سے سوال کرنا اور ہر نئے کام میں ناک گھسانا اس کی عادت تھی۔ ایک دن ہاتھی کا بچہ ماں سے پوچھتا ہے، "ماں، انسان کیسے ہوتے ہیں؟" ماں بولی، "بیٹا، دور والے گاؤں میں جاتے ہیں، وہاں تمہیں انسان بھی نظر آئیں گے، لیکن خبردار زیادہ شرارتیں نہ کرنا۔" ہاتھی کا بچہ خوش ہو کر گاؤں کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک بازار میں پہنچا اور ہر طرف دکانیں، لوگ، ہنسی خوشی کا ماحول تھا۔ وہ ایک دکان کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک درزی کی دکان پر پڑی۔ درزی کپڑے سی رہا تھا، سوئیاں چل رہی تھیں، دھاگے لٹک رہے تھے، کینچی کٹک کٹک کر رہی تھی۔ ہاتھی کا بچہ سوچنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دھاگے کیا ہیں؟ درزی کی دکان پر ایک چھوٹا سا حوض بھی تھا، جس میں ٹھنڈا پانی بھرا ہوا تھا۔ ہاتھی کا بچہ دکان کے پاس گیا، اپنی لمبی سونڈ کو بڑھایا اور پیالے سے پانی پینے لگا۔ درزی نے پیچھے سے دیکھا اور سوچا، "ارے، یہ تو جانور ہے، کل کو سارا پانی ختم کر دے گا۔" درزی نے شرارت میں آ کر ہاتھی کی سونڈ پر سوئی چبھو دی۔ ہاتھی کا بچہ ہونک ہونک کر کے چیخا، سونڈ پیچھے کھینچی اور روتا ہوا واپس جنگل چلا گیا۔ مگر یہ ہاتھی کا بچہ تھا، بدلہ لینا نہیں بھولا۔ اگلے دن وہ واپس آیا، مگر اس بار اکیلا نہیں، اس نے ایک کیچڑ بھرا برتن ساتھ لایا تھا۔ جیسے ہی درزی پانی کے لیے باہر نکلا، ہاتھی نے اپنی لمبی سونڈ سے سارا کیچڑ کپڑوں پر انڈیل دیا۔ درزی کی حالت خراب ہو گئی، کیچڑ اس کے کپڑوں، چہرے، کینچی، سوئی، دھاگے، ہر چیز پر تھا۔ لوگ ہنسنے لگے، "ہا ہا ہا، درزی جی، آج تو ہاتھی کے بچے نے بدلہ لے ہی لیا۔" درزی بھی ہنسنے لگا اور بولا، "چلو بچو، تم جیتے، ہم ہارے۔ اب آ کر پانی پی لو، مگر سوئی مت چبھویا کرو۔" یوں ہاتھی اور درزی کے درمیان دوستی ہو گئی اور بازار کے سب بچے بھی روز ہاتھی کے ساتھ کھیلنے لگے۔ ہاتھی کا بچہ بھی اب سمجھدار ہو گیا اور درزی کو سوئی چبھونے کی سزا دے کر سب کو ایک مزاحیہ سبق سکھا گیا۔ کبھی کسی کو بلا وجہ تکلیف نہ دو، ورنہ وہ پلٹ کر کیچڑ ضرور لائے گا۔